बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान जावेद न्यूज़ में इस वक्त मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और इस वक्त मैं पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ और इस वक्त 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी का मामला है और हुकूमत की जो कारकर्दगी है और दावे हैं उनकी कलई खुल चुकी है। हुकूमत की जानिब से काबीना का इजलास बार बार बुलाने के बावजूद अब तक इजलास नहीं हुआ और इस वक्त भी पार्लियामेंट हाउस में काबीना के इजलास बुलाने से मुतल्लिक तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन 4 से ज़ायद बार इजलास बुलाने के बावजूद अभी तक काबीना का इजलास नहीं हो सका। 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट हाउस और सेनेट के अरकान की जानिब से वोट देना ज़रूरी है और 2/3 अक्सरियत इस आइन को मंजूरी के लिए रिक्वायर्ड है। पार्लियामेंट में 214 जबकि सेनेट में 64 अरकान सेनेट की हमायत होना लाजम है। इस वक्त कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बार बार बुलाने के बावजूद मुलतवी किया जाता है और सेनेट का इजलास आज रात 9 बजे बुलाया गया था, उसको रीशेड्यूल अभी तक नहीं किया गया, लेकिन कौमी असम्बली का इजलास भी अभी तक नहीं बुलाया जा सका। इस वक्त क्या सूरत हाल है पार्लियामेंट में, क्या चल रहा है राहदारियों में? हमारे साथ यहाँ पर सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद वकास मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ एक्सप्रेस टीवी से है। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इस वक्त क्या मामला चल रहा है? हुकूमत के दावे थे कि हमारे पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है और ये दावा भी सामने आया कि 228 अरकान कौमी असम्बली के उनको हमायत हासिल है और जब सेनेट में भी उनकी जानिब से ये दावा किया गया कि 64 से ज़ायद उम्मीदवार सेनेटर्स उनके साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खुद भी ये कह रही है कि हमारे 8 से 10 लोग जो हैं वो हुकूमत को वोट देने जा रहे हैं और हुकूमत भी यही दावा कर रही है कि हमारे साथ 8 से 10 लोग मौजूद हैं। अगर सारे लोग उनके पास मौजूद हैं तो बार बार डिले क्यों किया जा रहा है? 26वीं आइनी तरमीम अभी तक टेबल क्यों नहीं की गई? मौलाना ने भी कल तक का वक्त मांग दिया है, हो क्या रहा है? देखें उस्मान, इंतज़ार की घड़ियाँ तवील होती जा रही हैं और जैसा कि आपने अपने इंट्रो में कहा कि आज सुबह सेनेट का इजलास भी बुलाया गया, 4 दफ़ा सेनेट का इजलास भी मुलतवी की। इसके साथ वफाकी काबीना का इजलास भी 3 से 4 मरतबा गायब बगैर मुलतवी किया जाता रहा और इसके साथ साथ कौमी असम्बली का इजलास भी मुलतवी किया जाता रहा। ये आइनी तरमीम का मामला जो है ये आज का मामला नहीं, ये तकरीबन 1 महीने से ज़ायद का ये वक्त हो चुका है और हुकूमत की जानिब से यही दावा किया जाता रहा है कि हमारे पास नंबर गेम पूरे हैं और हम मशावरत के ज़रिए मुतफ़िका तौर पर ये आइनी तरमीम लाना चाहते हैं, जबकि अपोजिशन की जानिब से ये दावे किए जाते रहे कि हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी नहीं है। अब इस नंबर गेम पूरी करने में हुकूमत अपने दावों में पूरा उतरती है या फिर अपोजिशन जो है वो अपने दावों में जो वो कामयाब होती है कि क्या हुकूमत के जो नंबर गेम पूरे नहीं है। इसका फ़ैसला तो उस वक्त होगा जब आइनी तरमीम ले की जाएगी। हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि 1 महीना गुजरने के बावजूद वो मशावरती अमल में किसी भी डेडलॉक को ख़त्म करने में कामयाब नहीं हुई और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज तक 26वीं आइनी तरमीम कौमी असम्बली या सेनेट में ले नहीं की जा सकी। मशावरती अमल 1 महीने से जारी रहा। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास बुलाए गए, 10 वो इजलास शुरू हुए, उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ JUI के अरकान भी वहाँ पर जो मौजूद रहे, लेकिन जब ये इजलास ख़त्म हुआ तो बाद में पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI के साथ जो मशावरती अमल उनका जारी था वो फिर डेडलॉक की शक्ल अख्तियार कर गया और वो बग़ैर उनके खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने उस मसवदे को मंजूर कर लिया और कल दोबारा सेनेट की मंजूरी का अमल सेनेट से मंजूर कराना चाह रही थी हुकूमत आइनी तरमीम, लेकिन फिर देखा हमने कि वो इजलास मुलतवी करना पड़ा। 4 दफ़ा आज जो और इजलास को रीशेड्यूल किया गया और अब रात 10:30 बजे से 11 बजे का टाइम हो चुका है और अगला दिन जो है वो चढ़ने को तकरीबन जो है 1 घंटा रह गया है और सुबह से लेके अभी तक मशावरती अमल भी जारी है, रीशेड्यूल भी हो रहे हैं, वफाकी काबीना के इजलास भी मुलतवी हो रहे हैं, टाइम भी तब्दील हो रहा है, लेकिन बातें सारी जो है वो दावा तक है। अगर ईवान की बात करें कौमी असम्बली और सेनेट की, तो कौमी असम्बली में हुकूमत के अरकान की तादाद इस वक्त 215 है, लेकिन सिर्फ कौमी असम्बली में इस वक्त 15 अरकान हुकूमत के मौजूद हैं और वो भी तंग आ चुके हैं हुकूमत की बार बार की जो वो डेडलाइन की वजह से और तमाम अरकान असम्बली जो इस वक्त सुबह 9-10 बजे से यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे वो वापस अपने फ्लैट्स में पार्लियामेंट लॉजेस में चले गए।
वकास सेनेट की यहाँ बात पे करें। एक बात आपको मैं आपकी कथा कलामी की माफ़ी चाहते हुए, जब ये सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास बार बार रीशेड्यूल हो रहा था, तो हम ये सामने वाली जो जगह है, ये एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर जो पार्लियामेंटेरियन है वो यहाँ से दाखिल होते हैं, और जब मैं और वकास दोनों यहाँ पर मौजूद थे, रिपोर्ट कर रहे थे अपने अपने चैनल्स को, तो यहाँ पर मुतअद्दिद ऐसे सेनेटर और मेंबर कौमी असम्बली थे जो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, वो बुरा मना रहे थे कि जब रीशेड्यूल हो गया कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास, तो उनको अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया गया, और फिर वो हमारे बताने पर वो यहाँ से वापस जाते थे पार्लियामेंट लाते। हुकूमती इत्तेहाद के जो लोग हैं उनको भी बर वक्त कम्युनिकेट नहीं किया जा रहा, और वो भी इस बात का नाराज़ हो रहे हैं। और दूसरा, जो आप बात कर रहे थे मुसव्वदे की, जब ये टेबल होना था, इससे पहले भी एक कोशिश की गई, इतवार वाले रोज़ भी इजलास बुलाया गया था, और उसके बावजूद भी सेनेट और कौमी असम्बली में ये बिल टेबल नहीं हो सका था। तो आपको याद होगा कि डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने भी कहा था कि मेरे तक भी अभी तक जो ड्राफ्ट है, मुसवदा है, वो नहीं पहुंचा, और आज़म नज़ीर तारड़ सर हिला रहे थे कि अभी तक इनके पास भी नहीं पहुंचा। तो ये अभी तक जो अरकान कौमी असम्बली और सेनेट हैं जो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, आपने भी उनसे गुफ्तगू की, मैंने भी उनसे गुफ्तगू की, और हम एक जगह इकट्ठे बैठे हुए थे, एक अहम मीटिंग जो हुकूमती इत्तेहाद की हो रही थी, कुछ लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने भी कहा था कि अभी तक हमारे पास सामने जो बिल है वो नहीं आया। तो क्यों हुकूमत छुपा रही है, क्या मामला क्या है? देखिए उस्मान, हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि 15 सितंबर को ये आइनी तरमीम का मामला आया, और 16 सितंबर को हुकूमत को मुँह की खानी पड़ी, और मुँह की खाने की वजह से उन्हें अजलास मुलतवी करना पड़ा गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए। इस अरसे के दौरान ये 1 महीने से ज़्यादा का वक्त था, और इस अरसे के दौरान हुकूमत के सामने 2 बड़े चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज ये था कि मशावरती अमल के ज़रिए JUI फ़े को और ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान को राज़ी किया जाए, ताकि हुकूमती आइनी तरमीम जो थी, उस हुकूमती आइनी तरमीम के ऊपर JUI फ़े के जो कौमी असम्बली में 8 और सेनेट में जो वो 5 अरकान हैं उनकी हिमायत हासिल करके इस आइनी तरमीम को मंजूर कराया जा सके। सबसे बड़ा चैलेंज ये था, हुकूमत उस चैलेंज को जो वो पूरा जो बीट नहीं कर सकी, और वो मुकम्मल तौर पर नाकाम अभी भी दिखाई दे रही है कि 1 महीने बाद भी आज मशावरती अमल मौलाना फजल रहमान की रिहाईगाह के ऊपर जारी है। और इस वक्त जब हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, नवीद कमर समेत मरकज़ी क़यादत जो हुकूमती इत्तेहादी जमातों की है, वो इस वक्त मौलाना फजल रहमान की रिहाईगाह के ऊपर मौजूद है, और उनकी जानिब से यही कोशिश की जा रही है आज के जो मशावरती अमल है उसको मुकम्मल करे, और मौलाना फजल रहमान को वोट देने के ऊपर आइनी तरमीम से मुतल्लिक जो है कायल किया जा सके। दूसरा जो सबसे बड़ा जो टारगेट था हुकूमत के लिए इस 1 महीने में, वो नंबर गेम को पूरा करना था। इस तमाम सूरत हाल के एक तरफ के हुकूमत की जानिब से दावे किए गए हैं कि हमने नंबर गेम पूरी कर ली है। आज भी वफाकी वज़रा यहाँ पर आए हैं, उनकी जानिब से ये दावा किया जाता रहा कि हम तो मुशावरत चाहते हैं, लेकिन हम नंबर गेम हमारे पास पूरी है। अगर नंबर गेम पूरी है तो रात को 12 बजे तक वो जो सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं कौमी असम्बली और सेनेट में, जो सुबह 10 बजे से लेके आज रात 11 बजे का टाइम हो चुका है, वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है। आपने उनको किस चीज़ की सज़ा दे रखी है? अगर नंबर गेम पूरी है तो उनको कम से कम आप टेबल करें, उनको ले करें, उसके ऊपर बहस कराएं, उसके उनको बताएं या कि एक इस वक्त एक वक्त बताएं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। जितने भी सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं वो भी तंग हैं कि रात को 12 बजे तक, सुबह 10 बजे पे बता दिया जाता है, रात को 12 बजे तक, 11 बजे तक हम यहाँ पर जो मौजूद होते हैं। सूरत हाल बिल्कुल वैसे की वैसे ही है, और कोशिश यही की जा रही है। मौलाना फजल रहमान का रिहाइशगाह तवज्जो का मरकज़ इस वक्त बनी हुई है, जहाँ पर ना सिर्फ हुकूमत बल्कि अपोजिशन की जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी वहाँ पर मौजूद होती हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकज़ी क़यादत है वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर मौजूद है, लेकिन जो हुकूमती इत्तेहादी जमात की जो क़यादत है वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर। अच्छा, साथ अपोजिशन जो लीडर है उमर अयूब, एक तो उन्होंने भी कहा है कि आज जब कौमी असम्बली का और सेनेट का जब इजलास होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके एक तो उम्मीदवार जो लोग हैं वो आज के इजलास में शरीक नहीं होंगे, जबकि हुकूमत की इस वक्त जब हमने गिनती की तो उस वक्त टोटल 32 लोग ऐवान में मौजूद थे। उसमें 30 लोग हुकूमती इत्तेहाद के मौजूद थे और 2 लोग अपोजिशन के मौजूद थे, जिसमें महमूद खान अचरजई मौजूद थे। लेकिन इस वक्त इलेक्शन कमीशन का रोल बड़ा अहम है। आप भी इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं, मैं भी इलेक्शन कमीशन कवर करता हूँ। तो जो मेरी और आपकी ज़राए से गुफ्तगू हुई, उन नाज़रीन हमारे जब ज़राए से गुफ्तगू हुई तो उन्होंने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा
کہ ہمارے پاس نوٹیفیکیشن اس وقت تیار ہے، صرف ہم نے نوٹیفیکیشن کے اوپر آج کی یا کل کی جب بھی جاری کرنا ہے وہ ہم نے ڈیٹ ڈال کے نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے، اور نوٹیفیکیشن میں جو معطل شدہ ارکان ہیں ان کو بحال کر دیا جائے گا، کیونکہ گزشتہ روز بھی میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ الیکشن کمیشن کے ذرائع نے ہمیں اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ جب اداروں کے پاس چوائس نہ ہو، جب دو مختلف چیزیں ہوں، ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ ہو اور دوسری طرف قانون میں ترامیم ہو جو پارلیمنٹ کرتی ہے، تو ادارے کس کو مانے؟ تو سپریم کورٹ نے خود ہی اس معاملے میں ابہام دور کیا اپنے فیصلے میں کہ اگر ڈیڈ لاک ہو یا دو چیزیں ہوں پیرالل، ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ اور دوسری طرف قانون سازی ہو، تو آپ نے قانون سازی کو ماننا ہے، اور پھر اس صورت میں سپریم کورٹ کا جو رولنگ ہے یا فیصلہ ہے وہ نہیں مانا جا سکتا، اس کی وقت ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو ایک قانون منظور کیا گیا قومی اسمبلی سے، پارلیمنٹ سے منظور کیا گیا، جس کے تحت ماضی سے 184(3) کے تحت جتنے بھی اسکول نوٹس تھے ان کے تحت جن لوگوں کو سزائیں دی گئی ان کو اپیل کا حق دینے سے متعلق ایک قانون منظور کیا گیا تھا، جس میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا، سابق وزیر اعظم نواز شریف کا نام بھی سامنے تھا۔ اس کے علاوہ وہ تمام اراکین تھے، بہت سے لوگ تھے جو افتخار چودھری کے دور میں اور ثاقب نثار کے دور میں تقریباً 200 سے زائد اسکول نوٹس جو وہ لیے گئے تھے اور وہ تمام ان کے حق میں آئے تھے۔ اس وقت جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ کی جانب سے ایک فیصلہ سامنے آیا اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ کوئی بھی قانون جو پارلیمنٹ بناتی ہے اس قانون کا اطلاق ماضی سے نہیں کیا جا سکتا، کہ کوئی بھی قانون جو پارلیمنٹ بنائے گی وہ مستقبل کے لیے ہو سکتا ہے لیکن اس قانون کا اطلاق ماضی سے نہیں ہو سکتا۔ حکومت کی جانب سے جب سپریم کورٹ نے ابھی مخصوص نشستوں کا فیصلہ دیا تو اس کے بعد الیکشن ایکٹ ترمیمی بل حکومت کی جانب سے منظور کیا گیا، اور الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کا جو اطلاق ہے وہ 2023 سے کیا گیا۔ یہ سب سے بڑا چیلنج اس وقت موجود ہے سپریم کورٹ کے اندر بھی، اور الیکشن کمیشن بھی اسی وجہ سے جو وہ تاخیر کا شکار ہے کوئی بھی فیصلہ کرنے کے حوالے سے، کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آلریڈی آن گراؤنڈ موجود ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون جو پارلیمنٹ بناتی ہے اس کا ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا۔ جو سب سے بیسک شک ہے جو اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ ماضی سے اطلاق کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر 8 رکنی بینچ کا جو وہ فیصلہ موجود ہے، فل کورٹ نے سماعت کی تھی لیکن 8 ججز نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ اکثریتی فیصلہ وہاں پر آیا تھا۔ اب مخصوص نشستوں کے اوپر جو چیف الیکشن کمشنر ہے اور الیکشن کمیشن جو اس وقت موجود ہے وہ بھی تقریباً 4 سے 5 مرتبہ جو میٹنگز جو کر چکا ہے، اور اسپیکر قومی اسمبلی اور صوبائی اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے خطوط بھی ارسال ہو چکے ہیں، لیکن اسپیکر قومی اسمبلی یا صوبائی اسپیکر قومی اسمبلی کی کوئی بھی جو خط ان کی جانب سے الیکشن کمیشن کو لکھا گیا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ الیکشن کمیشن کو اپنے قانون سازی کے اوپر فیصلہ کرنے کے حوالے سے باؤنڈ کر سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق فیصلہ کرنے کا جو مجاز ہے، اور خاص طور پر انہوں نے وہ فیصلے دیکھنے ہوتے ہیں جن کی آئین یا قانون سے متعلق تشریح سپریم کورٹ کرتی ہے۔ اچھا، دوسرا جب کل کیونکہ کل معاملہ بڑا گرم تھا الیکشن کمیشن کا، اور کل اجلاس بھی ہوا، اور کل ذرائع نے کہا کہ حتمی اجلاس ہے، پھر سپریم کورٹ کی جانب سے جو وضاحتی بیان آیا، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ایک ہمارے ذرائع جو بڑے باخبر ذرائع ہیں، معتبر ذرائع ہیں، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ ادھوری پارلیمنٹ کو مکمل کرے، اور اس وقت پارلیمنٹ قومی اسمبلی جو ہے اس میں 23 مخصوص نشستیں نہیں ہیں، وہ لوگ ابھی تک موجود نہیں ہیں، اس کا فیصلہ نہیں ہوا۔ سینٹ میں کے پی کے 11 جو سینیٹرز ہیں ان کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا، اس طرح صوبائی اسمبلیاں بھی ابھی ادھوری ہیں۔ تو ہمیں آئین اور قانون نے یہ مینڈیٹ دیا ہوا ہے کہ ہم نے ادھوری اسمبلی کو مکمل کرنا ہے، اور یہ اختیار الیکشن کمیشن کا ہے، کسی اور ادارے کا نہیں ہے، اور اس کو الیکشن کمیشن اس اختیار کو نہ صرف ایکسرسائز کرے گا۔ جب میں نے ذرائع سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ اس معاملے میں کب تک نوٹیفیکیشن جاری کریں گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹائم فریم تو ہم نہیں دے سکتے لیکن ہم جاری کریں گے، کیونکہ جی بالکل، دیکھیں آپ کی بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کو یاد ہو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جب سپریم کورٹ کے فیصلہ آیا تو 80 اراکین اسمبلی سے متعلق جو ہے وہ فیصلہ آیا، جو جنہیں سپریم کورٹ کی سنی اتحاد کونسل کی جو وہ درخواست پر جو ہے سپریم کورٹ نے اکثریتی بینچ نے فیصلہ دیا۔
جس میں واضح طور پر جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو وہ نہ صرف وہاں پر سماعتیں کی گئی بلکہ 39 اراکین اسمبلی کو نوٹیفائی بھی کیا گیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبر قومی اسمبلی ہیں، لیکن ان 39 ممبران کو نوٹیفائی کرنے کے باوجود نہ تو اسپیکر قومی اسمبلی نے انہیں قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کا ڈکلیئر کیا، اور نہ ہی الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر اسپیکر قومی اسمبلی، جو کیونکہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اور آئینی ادارہ ہونے کی حیثیت سے وہ اس چیز کا پابند ہے کہ جن اراکین کے وہ نوٹیفیکیشن جاری کرے ان کی ممبرشپ قومی اسمبلی میں بحال بھی کرائے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے کہ الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہوا ہے ان 39 بندوں کا جن کو جو وہ الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کا ممبر ڈکلیئر کیا ہے، لیکن پارلیمنٹ یا قومی اسمبلی کے اسپیکر جو ان کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ ان 40 ممبران کے اوپر ڈسپیوٹ ابھی بھی موجود ہے، جنہوں نے اپنے جو نامینیشن فارم تھے ان میں کسی بھی پارٹی سے وابستگی ظاہر نہیں کی تھی۔ بنیادی طور پر یہ جو فیصلہ آیا تھا، یہ فیصلہ ان نامینیشن پیپر کی بنیاد کے اوپر آیا تھا کہ ان نامینیشن پیپرز میں آیا جو اراکین اسمبلی ہیں جو اس وقت سنی اتحاد کونسل کے ہیں انہوں نے پارٹی وابستگی ظاہر کی تھی یا نہیں۔ سب سے بڑا جو بیسک جو سوال سامنے آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ اگر کوئی ممبر پارٹی وابستگی نامینیشن پیپر میں اگر ظاہر کر دیتا ہے تو الیکشن کمیشن از خود اس ممبر کو کیسے آزاد ڈکلیئر کر سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑا سوال سپریم کورٹ کے سامنے تھا، اور سپریم کورٹ نے اسی فیصلے کو، اسی چیز کو جو وہ سامنے رکھتے ہوئے 8 رکنی ایکسیکیٹو بینچ نے یہ فیصلہ دیا تھا، جو اس وقت جو آن گراؤنڈ موجود ہے، اور اسی حوالے سے کل وضاحت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اتنی 8 رکنی بینچ کی جانب سے آئی کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کا پابند ہے، جبکہ دوسری جانب اسپیکر قومی اسمبلی اور باقی جو صوبائی اسپیکرز ہیں ان کی جانب سے خطوط بھیجے گئے ہیں کہ نہیں، آپ ہمارے قانون کے اوپر عمل درآمد کے پابند ہے۔ یہ دو اداروں کے درمیان ایک ٹکراؤ اور ایک جنگ کی صورتحال ہے کہ الیکشن کمیشن کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرتا ہے یا پارلیمان جو سپریم ہے اس کی قانون سازی کے اوپر عمل کرتا ہے۔ آپ نے 2 اداروں کی بات کی، اصل بات یہ ہے کہ ایک ادارے کے اندر بھی جنگ چل رہی ہے اور وہ ادارہ ہے سپریم کورٹ، کیونکہ کل جب وضاحتی فیصلہ آیا اس سارے معاملے پر، الیکشن کمیشن نے جب کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی اب کوئی وقت نہیں ہے اور پارلیمنٹ کی جانب سے قانون سازی کی، تو اس معاملے پر سپریم کورٹ نے وضاحتی بیان جاری کیا، اور آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رجسٹرار اور ڈپٹی رجسٹرار سے یہ وضاحت طلب کی ہے کہ ایک معاملے پر وضاحت پہلے سے دی جا چکی ہے تو دوسری وضاحت کیوں جاری ہوئی۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2 اداروں کے ساتھ ایک ادارے کی آپس میں بھی اختلافات موجود ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک طرف منصور علی شاہ جو اگلے چیف جسٹس ہوں گے اب لا آف دا لینڈ کے مطابق وہ ہوں گے، لیکن اگر 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا حالات ہوں گے۔ اس میں یحییٰ آفریدی بھی امیدوار ہیں اور اس کے بعد کوئی اور بھی امیدوار ہے، لیکن منصور علی شاہ امیدوار نہیں ہے۔ اور آج جب وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے اسی پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ اگلے چیف جسٹس کیا منصور علی شاہ ہوں گے، تو انہوں نے کہا آنے والے دنوں میں آپ کو اس کا علم ہو جائے گا۔ انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو دیکھیں، اب 26ویں آئینی ترمیم کی آپ نے بات کی۔ 26ویں آئینی ترمیم میں بنیادی طور پر 2 چیزیں جو وہ انتہائی اہم ہیں، باقی 2 چیزیں رپورٹ ہوتی رہی ہیں۔ ایک آرٹیکل 175A، آرٹیکل 175A جو نئی عدالتی اصلاحات حکومت کی جانب سے لے کر آئے ہیں اس پر مشتمل ہے، جن میں ایک سپریم جوڈیشل کونسل بنائی جائے گی، ایک سپریم جوڈیشل کمیشن ہوگا، ایک پارلیمنٹری کمیٹی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کے طریقہ کار کو بھی وضع کیا گیا ہے۔ اس میں جو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ایک چیز طریقہ کار وضع کیا گیا ہے اس کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان 14 دن کے اندر اپنی ریٹائرمنٹ کے مدت کے 14 دن کے اندر وہ ایک پینل کا نام جو ہے وہ تجویز کریں گے پارلیمنٹری کمیٹی کو، اور پارلیمنٹری کمیٹی ان کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ لیکن جو موجودہ صورتحال ہے چونکہ وہ 14 دن کا وقت گزر چکا ہے، تو اب اگر آئینی ترمیم منظور ہوتی ہے تو 3 دن کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان پینل بجوانے کے پابند ہوں گے۔ اور اگر جس طرح کا آپ نے جو بات کی کہ جو منصور علی شاہ ہیں وہ جو چیف جسٹس کے دور سے باہر ہو گئے ہیں، تو اسی طرح کی ایک ترمیم اس میں شامل کی گئی ہے جس کے مطابق کہ اگر 3 رکنی پینل وہاں پر بھیجا جاتا ہے اور 3 رکنی پینل ریفیوز کر دیتا ہے اپنے آپ کو کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بنتا، تو جو چوتھا سینئر جج ہوگا اس کو کنسیڈر کیا جائے گا، اور جب تک چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری نہیں ہو جاتی تب تک یہ عمل جاری رہے گا۔
جو سب سے بیسک چیز جو ہے یہاں پر دی گئی ہے۔ دوسرا جو آپ نے بات کی تھی مخصوص نشستوں سے متعلق، اور ایک ڈیڈ لاک کی صورتحال جو پیدا ہوئی ہے کہ جو کے پی کے جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے وہ بھی جو ہے ڈیڈ لاک کا شکار ہے، سینٹ کے جو اراکین ہیں کے پی کے میں 11 وہ بھی جو ہے ایسی صورتحال ہے۔ تو اسی طرح کی ایک شک اس 26ویں آئینی ترمیم میں جو ہے شامل کی گئی ہے، جس کے مطابق اگر کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شخص جو جس سے حلف لینا ضروری ہو اور وہ اگر حلف نہ لے تو اس کی جگہ وہ شخص جس نے حلف دینا ہو وہ اپنی مرضی کی کسی بھی شخص سے حلف لے سکتا ہے۔ اس میں ترمیم کی گئی ہے، اور اس ترمیم میں چیف جسٹس صوبائی چیف جسٹس صوبوں کے اور چیف جسٹس آف پاکستان کو جو وہ بیچ میں شامل کر دیا گیا ہے کہ اگر صوبوں کا کوئی معاملہ اگر اس طرح ڈسپیوٹ اختیار کرے گا تو متعلقہ صوبے کا چیف جسٹس وہ ہائی کورٹ وہ وہاں کا جو وہ ان اراکین کے حلف لے گا، اور اگر جو وفاق میں اس طرح کا کوئی ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے تو چیف جسٹس آف پاکستان جو وہ حلف لیں گے اور یہ ڈسپیوٹ کو جو وہ ختم کرنے کی کوشش جس طرح عارف علوی نے شہباز شریف کا حلف نہیں لیا تھا اور پھر چیئرمین سینٹ نے قائم مقام صدر بنے اور پھر انہوں نے شہباز شریف کا حلف لیا، تو اب اس چیئرمین سینٹ کی بجائے اب وہ چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان۔ اور اگر صوبوں سے متعلق بھی یہی تھا کہ پہلے یہ تھا کہ اگر فرض کریں کہ ممبر صوبائی اسمبلی ہے یا ممبر قومی اسمبلی ہے، اور ممبر قومی اسمبلی یا ممبر صوبائی اسمبلی جس طرح کے ڈسپیوٹ وہاں پر پیدا ہوا ہے خیبر پختونخوا میں کہ اسپیکر قومی اسمبلی ان سے حلف نہیں لیتے، تو ایسی صورتحال میں جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ہیں وہ ان ممبران سے جو وہ حلف لیں گے، اور حلف لینے کے بعد وہ بحیثیت رکن صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کے ممبر جو وہ ڈکلیئر ہوتے ہیں۔ وقاص صاحب، آخری بات جو عوام بار بار پوچھ رہی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کا کیا ہونے جا رہا ہے؟ صبح سے شام ہو گئی، ہم ان راداریوں میں گھومتے رہے، پھرتے رہے، لوگوں سے پوچھتے رہے، آخری کومنٹ کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں، جس طرح عوام اس حوالے سے جو ہے بہت زیادہ کنسرن ہے، اسی طرح پاکستان کا ہر شہری اور ہم لوگ بھی جو ہے اس حوالے سے بہت کنسرن ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ ہو اس میں بہت سی ایسی چیزیں جو وہ سامنے آتی ہیں۔ ہم نے 18ویں آئینی ترمیم بھی دیکھی، ہم نے 19ویں آئینی ترمیم بھی یہاں پر پارلیمنٹ میں کور کرتے رہے، لیکن ہم نے ہماری جو صحافت کی جو ایک تاریخ ہے اس میں ہم نے پہلی دفعہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی دیکھی کہ جہاں پر ایک آئینی معاملہ ہے اور ایک آئینی ترمیم ہے، اور وہاں پر ڈسپیوٹ اور ڈیڈ لاک کی جو وہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور 1 مہینے سے یہ ڈیڈ لاک کی صورتحال پیدا ہے۔ اگر ابھی کی بات کریں تو بالکل سب چیزیں جو بلائنڈ ہیں، جو ڈیڈ لاک ہے وہ ابھی بھی جو ہے قائم ہے، خاص طور کے اوپر چیف جسٹس کی تقرری کے معاملے کے اوپر جو اپوزیشن اور حکومت میں جو ڈیڈ لاک ہے وہ برقرار ہے۔ اس کے علاوہ کچھ آئینی ترمیم جو ہے وہ فوجی عدالتوں سے متعلق بھی ہیں، ان کے اوپر بھی ڈیڈ لاک قائم ہے، اور جو آرمی ایکٹ ہے اس کو جو آئین میں شامل کرنے 8 شیڈول میں شامل کرنے سے متعلق جو معاملات ہیں ان کے اوپر بھی ڈیڈ لاک اس وقت قائم ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کیا آگے آنے والے جو 4 سے 5 روز ہیں ان میں حکومت کو لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یا حکومت جو ہے وہ نمبر گیم پوری کر کے قانون سازی جو وہ اپنی مرضی کی یہاں سے کرانے میں کامیاب ہے۔ وقاص صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، ہم پارلیمنٹ ہاؤس سے 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق جو رکاوٹیں اب تک اور جو مشکلات حکومت فیس کر رہی ہے اس کے متعلق آپ سے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کا دیکھنے کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ لمحہ بلمحہ جو سیاست کی بدلتی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔